بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سرینا عیسیٰ اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان میں جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انور منصور خان صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کے حوالے سے جو پہلے خط لکھا گیا تھا اور اب دوبارہ خط لکھا گیا ہے، ایک تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم جو بار کونسلز ہیں ان کی غیرت کو بھی جھنجھوڑیں گے کہ اب آپ کی غیرت کہاں گئی ہے جب ایک سینئر ایڈوکیٹ کے بارے میں ایک عورت ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو خط پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرینا عیسیٰ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی وائف ہیں، وہ بڑی ہی دکھی ہیں۔ کیوں دکھی ہیں؟ کہ ان پر جو ان کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کی بات ہوئی یا ان سے جو رسیدیں طلب کی گئیں، اس بات سے وہ سیخ پا ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ میں قانون سے ماوراء ہوں، میں سپریم کورٹ کے جج کی بیوی ہوں اور مجھے استثناء حاصل ہے، میں چاہوں غیر قانونی طریقے سے پیسے بیرون ملک بھجواؤں، میں چاہوں منی لانڈرنگ سے پیسے باہر بھجوا کے وہاں پر پراپرٹیز خریدوں، میں آف شور پراپرٹیز خریدوں، میں جو بھی کروں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور یہی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے کچھ ہوا، بعد میں کچھ ہوا، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان کے نظام انصاف پر سوالات اٹھائے گئے۔ دوسری طرف سرینا عیسیٰ پھر بھی خاموش نہ ہوئیں۔ انہوں نے پہلے عدالت میں جب یہ کیس جب پٹیشن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی پینڈنگ تھی، تب بھی انہوں نے عدالت کو کہہ کر خود ویڈیو لنک کے ذریعے 2 گھنٹے تقریر کی، عدالت نے اس کو الاؤ کیا۔ پھر اس کے بعد جب معاملہ FBR کو چلا جاتا ہے، ریویو پٹیشنز آتی ہیں، وہ ریویو پٹیشن میں پٹیشنر بن جاتی ہیں، حالانکہ وہ مین کیس میں پارٹی نہیں تھیں، عدالت اس کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریویو پٹیشن خارج ہو جاتی ہے، اور جو سرینا عیسیٰ کی ریویو پٹیشن ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، اور جو حالانکہ مین کیس میں پارٹی نہیں تھی، وہ ریویو کیسے کر سکتی تھی؟ کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی بیوی تھی، اس لیے سارا کچھ جائز تھا، اور سارے قانون کو وہ اپنے پاؤں میں روندتے ہوئے آگے چلتی گئی اور کسی نے نہ روکا، اور اب وہ مزید رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی۔ اور اب وہ جب اس نے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اب اس نے اگلا جو ٹارگٹ بنا لیا ہے وہ انور منصور خان صاحب ہیں۔ اب انور منصور خان صاحب ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن پھر بھی اب ان کے اندر غصہ دیکھیں، نفرت دیکھیں، اور کتنی پرتشدد قسم کی یہ عورت ہے، اور کتنا اس کے ذہن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں کہ یہ دوبارہ بھی باز نہیں آ رہی۔ اب ایک اور خاص پیغام بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میں جواب کا انتظار نہیں کر سکتی، اس وجہ سے میں نے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ خط لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو حالات کی اور معاملے کی سنگینی کا احساس ہو۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے 8 مئی کو بھی آپ کو خط لکھ چکی ہوں اور غلط بیانی پر معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کر چکی ہوں، لیکن انور منصور خان آپ معافی مانگنے کی بجائے معاملات کو اور خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے میں سارے معاملے پر جو ہے وہ آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ معاملہ اب بہت آگے جائے گا۔ سرینا عیسیٰ نے خط میں لکھا کہ وہ تو انتظار کر رہی تھیں، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں، تو اب آپ انتظار کریں میں آپ کے خلاف کیا کرتی ہوں، آپ دیکھیے گا۔ ساتھ سرینا عیسیٰ لکھتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں آپ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور پھر ہمیں اپنے دفاع میں کیس لڑنے سے محروم کرنے کی بھی آپ نے کوشش کی۔ سرینا عیسیٰ نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے آپ کو اٹارنی جنرل کے عہدے سے فارغ کروایا تھا، اور پھر آپ کو جو جیل بھیج دینا چاہیے تھا، آپ آزاد پھر رہے ہیں، اور آپ نے اتنی بڑی گستاخی کی ہماری، اس کے باوجود آپ جیل نہیں گئے بلکہ آپ ہمارے سر پر بیٹھے اور آپ ہمارے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے کہا آپ مجھے تانے دیتے رہے کہ میں اپنے خاوند کے عہدے کی آڑ لے کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، یہ غلط تصور تھا اور یہ غلط الزام تھا جو آپ نے مجھ پر لگایا۔ سرینا عیسیٰ نے انور منصور خان پر وار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ نے میرے بارے میں عدالت کو غلط بیانی سے حقائق پیش کیے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے میرے خاوند اور میرے بچوں کی جائیدادوں کا کھوج لگانے میں آپ مصروف رہے۔ انور منصور خان کے نام اپنے خط میں سرینا عیسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، تو پھر کراچی میں درجنوں لوگ قتل کر دیے گئے، وہاں عدالت نظر کیوں نہیں آتی؟ اب سرینا عیسیٰ
اگر عدالت آزاد نہیں ہے تو آپ کو کیسا اتنا بڑا ایکسٹرا آرڈینری ریلیف مل گیا کہ ایک ریفرنس ہے، ریفرنس کی کارروائی آئین کہتا ہے چیلنج نہیں ہو سکتی، آپ چیلنج بھی کرتے ہیں، آپ ریفرنس کالعدم بھی قرار دے دیتے ہیں، آپ ریویو بھی فائل کرتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیتے ہیں، آپ مین کیس میں فریق ہی نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ نظر ثانی کی درخواست فائل کر کے اتنا بڑا ریلیف لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کو عدالتیں آزاد نہیں لگتی۔ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ ساتھ سرینا عیسیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مجھے فوجداری مقدمے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ کی وجہ سے میرا والد فوت ہو گیا، اور مگر آپ آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں اور میرے خاوند نے غلط بیانی کی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے ججوں کو بلیک میل کر کے کیس میں فائدہ حاصل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے ہیں، ورنہ جھوٹ کا بدلہ دینے کے لیے تیار رہیں۔ ساتھ سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں ہر فورم پر جاؤں گی، میں ہر ادارے کو جس نے ہمارے خلاف کارروائیاں کیں، جس نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی، جس نے میرے ہسبینڈ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی، جس نے میرے ہسبینڈ کے خلاف جنگ لڑی، میں ان سارے لوگوں کے خلاف جنگ لڑوں گی، میں تنہا یہ جنگ لڑوں گی، اور میں سارے معاملے کو آگے لے کر آؤں گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سرینا عیسیٰ کو ابھی یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی بیوی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کو گالی دے دیں، چاہے وہ چیف جسٹس کی توہین کریں، چاہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے غلط بات کریں، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے غلط بات کریں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی بیوی ہیں، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ لوگ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی بات ان کے خلاف کر نہیں سکتا، کوئی کیس ان کے خلاف لا نہیں سکتا، اور اگر کوئی ان کے خلاف کیس لڑے تو یہ اس وکیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ اس وکیل کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو خط لکھتے ہیں، خط پر خط لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور ہم بدلہ لیں گے۔ اب اس معاملے پر اب اٹارنی جنرل، سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب، وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے، اور اٹارنی جنرل کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کا موقف ایمانداری سے پیش کریں۔ اب اس وقت وہ اٹارنی جنرل نہیں ہیں، وہ صرف ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک عورت جو دماغی، جس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ دماغی طور پر جو ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے، اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھی ہے، وہ جب ایک سینئر وکیل پر حملہ کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے، اور اس کے حوالے سے الزامات لگاتی ہے، تو پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل کہاں مر گئی ہے؟ کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر ایکشن لیتی؟ کیوں نہیں اس عورت یہاں، کیوں نہیں ان کو رول آف لا خطرے میں نظر آتا؟ یہاں پر کیوں نہیں ان کو وکلا کی آزادی خطرے میں نظر آتی؟ یہاں کیوں نہیں ان کو وکلا کے حقوق خطرے میں نظر آتے؟ صرف اس لیے کہ جہاں ان کے ذاتی مفادات ہوں۔ سرینا عیسیٰ کیونکہ وہ فرینڈ ہے مریم نواز کی، اور وہ مریم نواز کی اعلیٰ کال اور سہولت کار ہے، اس وجہ سے وہ کچھ بھی کہتی رہے، وہ پوری کی پوری وکلا کمیونٹی کو بدنام کرے، وہ سینئر وکلا پر الزام لگائے، وہ جھوٹے الزامات لگائے، وہ کچھ بھی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی اوئے کہنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی اس کی زبان بندی کرنے والا نہیں ہے۔ بار کونسل ستو پی کر سوئی ہوئی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنے بیرونی آقاؤں کی مدد اور ان کی خدمت کے لیے مامور ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے وکلا کمیونٹی کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے اور ان کے مسائل کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سرینا عیسیٰ اور انور منصور خان صاحب کی جو لڑائی ہے یہ کہاں تک جاتی ہے، یہ معاملہ مزید کتنا بگڑتا ہے، کیونکہ انور منصور خان صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے، اور وہ اس عورت کو جب لے جائیں گے عدالتوں میں تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔